آج سے تقریباً 40 سال پہلے ایک چھوٹی سی مشین نے تعلیم کی دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ یہ کہانی ہے کیلکولیٹر کی، اور اس پر ہونے والی بحث حیرانگیز طور پر آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی پر ہونے والی گفتگو سے بہت ملتی جلتی ہیں، اور اس کے جو سبق ہیں وہ آج ہمارے لیے شاید پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ یہ الفاظ ہیں 1986 میں ریاضی کی ایک ٹیچر ڈیان ہاروی کے، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ چنگاری تھی جس نے پورے ملک میں ایک بہت بڑی بحث چھیڑ دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت اساتذہ اور والدین میں ٹیکنالوجی کو لے کر کتنی گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ تو ہم بات کر رہے ہیں سال 1986 کی۔ یہ وہ سال تھا جب یہ تنازع اپنے عروج پر تھا۔ معاملہ صرف کلاس رومز تک محدود نہیں رہا تھا۔ اساتذہ باقاعدہ سڑکوں پر نکل آئے تھے اور اسکولوں میں کیلکولیٹر کے استعمال کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یہ ایک طرح سے مستقبل کی تعلیم کی جنگ بن گئی تھی۔ آخر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ تو ہوا یہ کہ نیشنل کاؤنسل آف ٹیچرز آف میتھمیٹکس یعنی NCTM، جو کہ ریاضی کے اساتذہ کی ایک بہت بڑی اور معتبر تنظیم ہے، اس نے ایک سفارش کی۔ انہوں نے کہا کہ کیلکولیٹر کو ہر گریڈ میں، ہر کلاس میں تعلیم کا حصہ بنانا چاہیے۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پر ایک شدید رد عمل شروع ہو گیا۔ اور یہ مخالفت کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، بلکہ بہت منظم تھی۔ اس احتجاج کی قیادت کر رہے تھے جان سیکسن، جو ایئر فورس کے ایک ریٹائرڈ پائلٹ تھے اور اب ریاضی کی کتابیں شائع کرتے تھے۔ ذرا منظر سوچیں، واشنگٹن ڈی سی میں ریاضی کے اساتذہ کی سب سے بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، اور باہر انہی کے ساتھی اساتذہ بینر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ان کا پیغام بالکل صاف تھا: ٹیکنالوجی بنیادی مہارتوں کی جگہ نہیں لے سکتی، اور بحث کا اصل مرکز یہی سوال تھا کہ کیا بچوں کو ریاضی پرانے موجودہ طریقوں سے ہی سیکھنی چاہیے؟ تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بحث صرف ایک مشین کے بارے میں نہیں تھی، یہ اس بات پر تھی کہ ریاضی کی مہارت آخر ہے کیا؟ کیا یہ دماغ میں تیزی سے حساب کرنے کا نام ہے، یا پھر مسائل کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے کی صلاحیت کا؟ یہ دو بالکل مختلف نظریے تھے جو آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف تھے ناقدین، جنہیں ڈر تھا کہ کیلکولیٹر بچوں کو ذہنی طور پر سست بنا دے گا، ایک ایسی بے ساکھی جس پر وہ ہمیشہ کے لیے منحصر ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے کوئی ایتھلیٹ یا موسیقار مسلسل مشق کرتا ہے، بچوں کو بھی ذہنی حساب کی مشق بہت ضروری ہے۔ اور دوسری طرف تھے حامی، جن کا ماننا تھا کہ کیلکولیٹر بچوں کو لمبے چوڑے حساب کتاب کی مشقت سے آزاد کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ساری توجہ اصل مسئلے کو حل کرنے پر لگا سکیں۔ ان کے نزدیک یہ سوچنے کا ایک آلہ تھا، سوچ کا متبادل نہیں۔ اور اسی خوف کو، اسی ڈر کو ڈیان ہاروی کا یہ جملہ، جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ یہ بات ٹیکنالوجی کے بارے میں کم اور اس ڈر کے بارے میں زیادہ تھی کہ کہیں بچے بنیادی انسانی صلاحیتیں سیکھے بغیر ہی آگے نہ بڑھ جائیں۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ کیا ہو اگر دونوں ہی فریق اصل بات سے بھٹکے ہوئے تھے؟ آہستہ آہستہ ماہرین تعلیم کو یہ احساس ہونے لگا کہ شاید وہ غلط سوال پر بحث کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ کیلکولیٹر نہیں تھا، بلکہ خود تعلیمی نصاب تھا۔ چلیں ایک سوال دیکھتے ہیں جو اس وقت کیلیفورنیا میں چھٹی جماعت کے بچوں کو دیا گیا تھا۔ 130 بچے ہیں اور وہ پکنک پہ جا رہے ہیں۔ ہر بس میں 50 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو کتنی بسوں کی ضرورت ہوگی؟ سوال تو سیدھا سا لگتا ہے نا؟ لیکن بچوں کا جو سب سے عام جواب تھا وہ تھا 2 اور 30 باقی۔ اب دیکھیں، حساب کے لحاظ سے تو یہ جواب بالکل ٹھیک تھا، لیکن اصل دنیا میں اس کا کوئی مطلب نہیں۔ یہ ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا کہ بچے حساب کرنا تو سیکھ رہے تھے، لیکن شاید سوچنا نہیں۔ جیسا کہ کیلیفورنیا کے محکمہ تعلیم کے ایک اہلکار نے اس وقت کہا تھا، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ بس ادھوری نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک مثال تھی جس نے پورے تعلیمی نظام کی ایک بڑی کمزوری کو سامنے لا کھڑا کیا۔ اسکول حساب کتاب تو سکھا رہے تھے، لیکن شاید حقیقی دنیا کی سمجھ نہیں دے پا رہے تھے۔ اور یہیں سے یہ احساس گہرا ہونا شروع ہوا کہ ہمارا تعلیمی نظام وقت سے پیچھے رہ گیا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں بڑے لوگ حساب کے لیے کیلکولیٹر استعمال کرتے ہیں، بچوں کو الگ ہنر چاہیے تھے۔ اب توجہ رٹے سے ہٹ کر مسائل حل کرنے، اندازہ لگانے اور ڈیٹا کا تجزیہ کرنے جیسی صلاحیتوں پر مرکوز ہونے لگی، یعنی وہ کام جو مشین نہیں کر سکتی۔ اور یہاں آ کر یہ کہانی صرف کیلکولیٹر کی نہیں رہتی، یہ ایک بہت بڑے پیٹرن، ایک بہت بڑے نمونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ارے یہ سب تو پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ 80 کی دہائی میں کیلکولیٹر پر خوف، پھر 90 کی دہائی میں وہی خوف کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کو لے کر۔ 2000 کے بعد سمارٹ فونز کے بارے میں بھی یہی کہا گیا،
اور آج یہی باتیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI کے لیے کی جا رہی ہیں۔ کہانی بالکل وہی ہے، صرف ٹیکنالوجی کا نام بدل جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک پورا سائیکل ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ پہلے ایک نئی چیز آتی ہے، پھر اس پر ایک طرح کا مورل پینک یا اخلاقی گھبراہٹ شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ اسے اپنانا شروع کر دیتے ہیں، اور آخر میں ہم سب خود کو اس کے مطابق ڈھال کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جو گھبراہٹ ہے، یہ اس عمل کا ایک لازمی مگر عارضی حصہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے۔ پروفیسر جیمز کیبالیرو بتاتے ہیں کہ جب صدیوں پہلے پیپرز ایجاد ہوا تھا تو لوگوں کو یہی ڈر تھا کہ اب کوئی کچھ یاد نہیں رکھے گا۔ جب کتابیں عام ہوئیں تو خوف یہ تھا کہ لوگ دوسروں کے خیالات پڑھ کر خود سوچنا بند کر دیں گے۔ یہ دراصل ٹیکنالوجی کی تبدیلی پر ایک بہت پرانا انسانی رد عمل ہے۔ تو اس ساری تاریخی کہانی کو آج کی زندگی سے جوڑتے ہوئے ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کیلکولیٹر کے ان جنگوں سے ہمیں آج کی ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا اہم سبق ملتے ہیں؟ سب سے بڑا اور سب سے بنیادی سبق تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کبھی بھی انسانی مہارت کی جگہ نہیں لیتی۔ ہاں، یہ اس مہارت کو استعمال کرنے کا طریقہ ضرور بدل دیتی ہے۔ بنیادیں ہمیشہ اہم رہتی ہیں، بس انہیں استعمال کرنے کے اوزار بدل جاتے ہیں۔ اس پوری بحث کا نچوڑ ہم ان 3 لازوال سچائیوں میں نکال سکتے ہیں۔ پہلی بات، بنیادی مہارتیں ہر دور میں ضروری ہیں۔ دوسری، ٹیکنالوجی صرف ایک اوزار ہے، اصل چیز اس کا صحیح استعمال ہے۔ اور تیسری، حقیقی سمجھ بوجھ اور تنقیدی سوچ مشین سے نہیں، انسانی دماغ سے آتی ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ اس وقت بھی جو ریسرچ تھی وہ اسی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ 175 سے زیادہ تحقیقی مطالعوں سے یہ ثابت ہوا کہ کیلکولیٹر کے استعمال سے طلباء کی کارکردگی پر کوئی منفی اثر نہیں پڑا، بلکہ اکثر فوائد ہی ملے۔ یعنی جن بچوں نے کیلکولیٹر استعمال کیا، انہوں نے ریاضی میں زیادہ دلچسپی لی اور امتحانات میں بہتر کارکردگی دکھائی۔ اور اسی نقطے پر ہم اپنے آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر آتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں خود اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیلکولیٹر سے لے کر AI تک تاریخ یہی بتاتی ہے کہ مخالفت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس میں مہارت حاصل کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔